فتنے کا دور ہے، قیامت کا قرب ہے، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورتیں اور پھر ان کے ساتھ مرد بھی یہ دلائل سن کے مطمئن ہونے والے دلائل کیا پیش کرتے ہیں؟ چہرے کا تو پردہ نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ یہ پردہ جو دل کا ہوتا ہے یہ سیدہ عائشہ، ام سلمہ اور امہات المؤمنین اور صحابیات کو تو سمجھ نہ آ سکی۔ یہ نیا علم تو ابھی آیا، دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، نہیں میری بیٹی تو بہت نیک ہے، اس نے تو کبھی کسی کی طرف دیکھا نہیں، اور فلاں تو مولانا صاحب ہیں، تو وہ تو ہمارے استاد اور ہمارے فلاں اور ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا ہے، وہ تو ہمارے مائی باپ ہوئے۔ اللہ کے رسول سے بڑا متقی اور استاد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول سے بھی صحابیات تو پردہ کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم سے نعوذ باللہ من ذالک کوئی خطرہ تھا کہ صحابیات کو اور مومنوں کی ماؤں کو پردہ کروایا؟ صحیح بخاری کی روایت اس سوال کا بڑا ہی آسان جواب دیتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا فاسترجعا، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فاستيقظت باسترجاعه فخمرت وجهي بجلبابي، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون سنتے ہی بیدار ہوئی اور میں نے سب سے پہلے اپنے چہرے کو ڈھانپا۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جب جہالت عام ہوتی ہے یا علم کے نام پہ جہالت پھیلائی جاتی ہے تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں چہرے کے پردے کی بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں بلا شبہ بات تو نہیں ہے اس کے لیے جس نے پڑھا نہ ہو، لیکن شاید کہ صحیح بخاری کی روایت تو اور صحیح مسلم کی روایت تو اس سے بڑا جواب اور اس سے بڑی نوید سنا رہی ہے ان مومنوں کو جنہوں نے اپنے گھروں میں پردے کا بندوبست کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد عطا کو کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں۔ کہا جنتی عورت؟ پھر قصہ سنایا کہ یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور اس نے آ کے یہ کہا تھا انی اسرع، میں بیمار ہوں اور مجھے ایپیلیپسی کی تکلیف ہے، میں بچھاڑ دی جاتی ہوں، گر جاتی ہوں اور مجھے ہوش ہی نہیں رہتی، میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ تَعَالَى فَيُعَافِيكِ، چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اور چاہتی ہو تو میں جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں، آپ صبر کر لو۔ اس نے سوچا آخر کب تک موت تو آنی ہی ہے، تو وعدہ کیا کیا کہ میں صبر کروں گی، آپ جنت کی مجھے بشارت دے دیں۔ جنت کی بشارت مل گئی، وہاں سے چل پڑی، پھر واپس آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع و انی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، میں بیماری پہ تو صبر کر سکتی ہوں لیکن جب میں گر جاتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، یہ دعا فرما دیجئے کہ یہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، صحت بھی مل گئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے جس کو جنت کی بشارت بھی مل گئی اس نے پھر بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے آپ کو بے پردگی میں لے جائے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں پردے کی، اب تو روشن خیالی کا دور ہے، کاش کہ وہ قرآن پڑھے ان کو پتہ چلے بے پردگی دقیانوسی ہے، روشن خیالی پردہ ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ تبرج بے پردگی تو جاہلیت کے دور میں تھی، اسلام نے تو روشن خیالی دی ہے، پردہ کرنا اور اس کا حکم دیا ہے۔